अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैदुल हबीब मरवत। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको मालूम है कि वतन अज़ीज़ के तमाम हिस्से दहशतगर्दी की वजह से मुतासर हो चुके हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला डेर इस्माइल खां सबसे ज़्यादा मुतासर हो चुका है। तो इस हवाले से पुलिस ने बमबारों और बारूदी से बड़ी गाड़ियों को गले लगाकर आवाम की तहफ़्फ़ुज़ की है। तो इसी तरह डेर इस्माइल खां पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज टाइगर इनायतुल्लाह ने भी बारूद से बड़ी गाड़ियों और बारूद से बड़े सुरंगों को नाकाम बनाया और इसी तरह बहुत से लोगों के मासूम लोगों के जानें बचाई। तो इसी तरह आप सबको मालूम है कि आज 4 अगस्त है, यौम शुहदा का दिन है और ये पूरे KPK में मनाया जाता है। तो इसी हवाले से BDS डेर इस्माइल खां ने भी दहशतगर्दी में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है BDS इंचार्ज टाइगर इनायतुल्लाह साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद खान कैसा हाल है? सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा, आप जब जाते किसी कॉल को आती है ऐसे दहशतगर्दी वाक़े के हवाले से, आप जाते वहाँ पे किसी की आपको इत्तला मिले कि बारूद से बड़ी सुरंग है या कोई खुदकश बम पड़ा हुआ है जाकर कोई मशकूक है, तो आप जब जाते तो कैसे जाते? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा काम है वो इंतहाई ख़तरनाक है। हम मेंटली तौर पे भी इस ख़तरे के लिए तैयार होते हैं और हमें एक मशकूक चीज़ भी एक बहुत ही खौफनाक चीज़ नज़र आती है और उसको हम जब हैंडल करते हैं तो उसको उसी तर्ज तरीके से हैंडल करते हैं जैसे कि अभी ये ID फट जाएगी और या फटने वाली है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि दहशतगर्द ने किस हिसाब से क्या इसमें रखा हुआ है। टाइमर है, कोई रिमोट कंट्रोल है, कोई विक्टिम ID है, वायर कमांड ID है, कोई भी वो उसमें कोई भी अपने वो इसके तर्ज के मुताबिक वो मौके के मुनासबत वो दहशतगर्द काम कर सकता है। तो इसमें डर तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन जब अपना फ़र्ज़ और अपना काम और सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर ये डर का लफ्ज़ बिल्कुल हमसे ऐसे गायब हो जाता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो देखने वाले भी और हम खुद ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि डर नामी कोई चीज़ है ही नहीं, बस जिस काम ने होना है वो बेहतर होगा बस। सर बताइएगा, डेर इस्माइल खां में बनी चुंगी पर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, आपको इत्तला मिलती है तो आप वहाँ पे जाते हैं, एक खुदकश जहाँ पे सुनने में आता है वो गाड़ी में था बंदा, तो वो क्या वाक़या था, अगर वो कुछ बता दें सर? मतलब कौन सा इसमें जो गाड़ी में वो पकड़ा गया था या ब्लास्ट हुआ था? एक तो शेरवाल धमाके में एक वाक़या हुआ था, उसमें एक खुदकुश था जिसमें मुहर्रम तो एक 10वीं मुहर्रम को भी एक बाज़ार में धमाका हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक माफ़ करे तो वो वाक़या क्या वाक़या तो हमारे लिए जिसमें इंसानी जान ज़ाया होती है तो वो वाक़ये सारे हमारे लिए अफसोसनाक होते हैं और बहुत ही अफसोसनाक होते हैं, और जिसमें जितनी ज़्यादा फिर इलाके में ऐसी शातें हो जाए तो उस दिन तो वैसी मतलब है वो दिन क्या उम्र तक वो चीज़ एक दिमाग में नक्शा बन जाता है कि इस वाक़े में ऐसी शातें हुई, इस वाक़े में इतने बच्चे थे, इस वाक़े में ऐसे लोग हुए और ये सारे मासूम लोग थे और इनकी ज़िम्मेदारी थी हम पे। तो एक ज़िम्मेदारी की वजह से भी हम पे एक बहुत ही बड़ा बोझ होता है और जिसको हम ये अल्लाह की कुदरत है, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में उसको फेस करते हैं, गुजर रहे होते हैं। ये एक असाबी तनाव भी अल्लाह पाक हमें एक ट्रेनिंग से और एक मतलब है लोगों के हौसला अफजाई से वो असाबी तनाव से हम महफूज रह जाते हैं, लेकिन ये वाक़या हमें भूलने वाले नहीं है। जैसे कि आपने कहा ऐसे वाक़ये बहुत सारे हैं जो अभी आप याद दिलवा रहे हो तो शायद वो मुझसे वो वाक़या उसके साथ मेरे दिमाग मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको मतलब है इस वाक़ये के बारे में बताऊं कि एक 10वीं मुहर्रम में ऐसे मुहर्रम था और मेन जुलूस था हमारी, उसमें एक ID ब्लास्ट हुई। एक दुकान के आगे जो इन्होंने बोर्ड लगाए होते हैं जिसमें अंदर लाइटें लगाई होती हैं, तकरीबन उस बोर्ड की लंबाई 10 फुट और 4 फुट चौड़ाई थी। अक्सर आप लोगों ने साइन बोर्डें देखी होगी, अपनी मशहूरी के लिए दुकानदार लगा लेता है। तो उसमें वो दहशतगर्दों ने उसमें एक तकरीबन 10 kg के ID उसमें रख दी थी जो रिमोट कंट्रोल थी, और उसमें अल्लाह पाक ने ये बचत की कि हमारे जो मेन जुलूस था उन्होंने तो मेन जुलूस ही पे अटैक करना था, लेकिन वो जैमरों की वजह से अल्लाह करीम रहीम रहमान ने उन दहशतगर्दों का वो उस हद तक कामयाबी नहीं दी, लेकिन हमें जो दुख दिया, जो हमें जो परेशानी थी
اور جو اس میں شہادتیں ہوئی تو واقعی ان کی میں کامیابی سمجھوں، اپنی فیلئر سمجھوں. تو ایسے واقعہ ہمارے مطلب یہ اس میں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، قدرت ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہماری محنت ہوتی ہے. اور اس محنت میں اگر کوئی ایسے حادثات ہو جائے، اب میں آپ کو حادثات کے بارے میں اگر بتاؤں، تقریباً اس ڈی خان میں 99 دھماکے یا 102 دھماکے ہو چکے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں تقریباً 750 آئیڈیاں ناکارہ ہو چکی ہیں، جس میں خودکش گاڑیاں بھی ہیں، جیکٹ جیسے مطلب بندہ خودکش بن جاتا ہے، اور اس میں آئیڈیاں بھی ہیں. تو اللہ پاک پروردگار کی انہی مطلب ایسی بہت ساری کامیابیاں ہوئی. جب ان کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو بہت شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو جس حال کی دہشت گردی تھی اور جس حال میں ہم نے اس کام کو سنبھالا، تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑی مشکل تھی. لیکن اپنی عوام، اپنی قوم نے اتنے حوصلہ افزائی دی، اور اپنے محکمے سے، اپنے جو ہماری ٹریننگز اور طرز طریقہ ہے، تو اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ملی، اور اس سے آج دن تک جیسا کہ ہم اس کام کا مقابلہ کرتے ہیں اور آ رہے ہیں. سر آپ کی نظر میں یہ دہشت گرد، ناپاک دہشت، یہ کون ہے، یہ کیسے بنتے ہیں سر؟ شیر دہشت گرد یہ میری ایک ایسا سمجھو کہ انسانوں کے اندر ایک اپنی، یہ دنیا میں صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، یہ دہشت گردی تو پوری دنیا میں عالمی ایک وبا ہے، جو انسان دوسرے سے بدلے لینے میں تلی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک انسان دوسرے کو مطلب ہے برداشت نہیں کر رہا. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی فیلئر ہے کہ ہماری اتنی بڑی یونیورسٹیاں، اسکول، مدارس، اور یہ مطلب ہے ہماری اپنی کمیونٹیاں جو ہوتی ہیں، ہماری اپنی جو ایسا سمجھے کہ جو لوگ، گھر، محلہ، جتنا معاشرہ ہے، یہ سب ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب دیکھیں، ہم آپس میں جب بیٹھے ہیں تو ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، ہمارے دل صاف نہیں ہیں. جب ہمارا دل صاف نہیں ہے تو میں دوسرے انسان کے لیے کیسے بغض نہیں رکھوں گا؟ جب بغض رکھوں گا تو اس کو نقصان کے لیے کسی حد تک پہنچ سکتا ہے. دہشت گردی صرف یہ نہیں ہے کہ میں خود کش جیکٹ پہن لوں اور میں کوئی خود کش گاڑی میں بیٹھ جاؤں، یا میں کوئی آئی ڈی کسی پہ بلاسٹ کر دوں. یار خودکش کے بہت سارے طرز طریقے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم چلتے پھرتے اپنے دوستوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے مفاد کے لیے، دوسرے دوست ہے، دوسرے بھائی کو ہم دھوکہ دیتے ہیں. یہ سب اسی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، پھر یہی کسی کی جان لے لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ہم کسی کے بدلہ لینے پہ، یا کسی کو دکھ دینے کے لیے، یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے، تو ان میں تو یہی تو گناہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں معصوم لوگ کی جانیں لے لیتے ہیں، اور ان معصوم لوگ کی وجہ سے جو ہے نا اور دہشت گردی پھر پھیل جاتی ہے. تو جب تک اللہ پاک ہماری پورے قوم کو، اور ایز اے انسانیت جب ہمیں یہ شعور ہوگا کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، ہم نے کسی سے بغض نہیں کرنا، ہم نے اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے، اور جو ہمارا مشن ہے ہم نے اس پہ رہنا ہے. اور مشن انسانیت میں کیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی کو بچانے کے برابر ہے. تو بیسکلی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، جس سے یہ دہشت گردی اور یہ ناکامیاں سب کچھ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا، اور ان کی رحمتوں سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سر ان ناپاک دہشت گردوں کی وجہ سے ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے ڈیر اسماعیل خان ٹوٹلی KPK پولیس کے جوانوں بہت سے ان کے جانے سے ضائع ہو چکے، جو ہم سے دور ہو گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ وہ صرف ہم سے نہیں بلکہ اپنی مائیں، بہنیں، بیویاں، بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بے شک کیونکہ 4 اگست بھی ہے آج جو ہم 4 اگست ڈے کے حوالے سے منا بھی رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی جانیں ضائع نہیں ہوئی، وہ ضائع نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا آج کل کے پہ قربان کر دیا، اپنے مستقبل پہ قربان کر دیا، اپنے بچوں کے لیے قربان کیا، اور انشاءاللہ ان کے خون رہ گاہ نہیں جائیں گے. اس لیے ہم ہر 4 اگست کو یوم شہداء ڈے مناتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی قوم، ان کے بچوں کے لیے اور اپنی معاشرے کے لیے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہیں، اور تا قیامت تک یہ لوگ زندہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پروردگار ان کے اور درجے بلند کرے. انہوں نے ہم سے سبقت لے لی، اور یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اور اس کی کوئی عمر نہیں ہے. اور جب ہم اپنی
جان اپنی قوم، اپنے ملک اور انسانیت کی خاطر اور ان کی مستقبل کی خاطر اور امن کی خاطر اور اللہ کی راہ کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی شہادتوں کی درجات اور بلند کرے۔ اور میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کے خاندانوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے بچوں کو، جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور یہ ان پہ جو گزرتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو صبر صرف اسی چیز سے مل جاتا ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے، میرے بابا نے، میرے بھائی نے، میرے چاچا نے، میرے تائے نے، میرے محلے والے نے، میرے شہر والے نے، ہم فخر کرتے ہیں اس پہ، اور یہی زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، اور وہ قومیں کبھی نہیں مٹتی جو اپنے ہیروز اور اپنے شہداؤں کو اپنے دلوں میں یاد رکھتی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ان کی قوم میں کبھی کمی نہیں ہوتی اور وہ قومیں کبھی نہیں مٹتی۔ سر آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ میں اپنے معاشرے کو یہی کہوں گا کہ ذمہ داری معاشرے کی ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں ایک مثال دوں کہ معاشرے سے نکل کر ہم پولیس میں آتے ہیں، نہ کہ پولیس سے نکل کے معاشرے میں ہم جاتے ہیں۔ جب میرا معاشرہ سٹرانگ ہوگا اور ہماری قوت، ہماری نیت صاف اور سٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ ادارے بھی سٹرانگ ہوں گے، اور ہمیں سٹرانگ ہونا چاہیے۔ جب جس ادارے میں ہم جائیں، جس کام میں ہم جائیں، تو اس میں ہماری ایمانداری اور سچائی ہونی چاہیے۔ جس طرح عنایت صاحب نے کہا کہ ہمیں مضبوط رہنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جتنے افسران ہیں یا پولیس والے ہیں، انہوں نے آج اگر قربان کے یہ وطن کے لیے کیا ہے، انہوں نے اگر آج اپنے بچے یتیم کرے تو آپ کے لیے کیا، اگر انہوں نے آج بیوی یتیم کیا تو اپنے آپ کے لیے کیا، تو لہٰذا ایک ہی دن نہیں مخصوص، بلکہ ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ یہ تصور کریں کہ یہ آج بھی ہم میں زندہ ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنے میزبان اور مہمان کو اجازت دیجیے، والسلام۔